السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اسرائیل اور حماس کے حوالے سے جو بھی آج کل ہاٹ کیک ایشو بنا ہوا ہے، اس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں اس وقت میڈیا میں چل رہی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس میں بہت ساری بائسنس ہمارے ویسٹرن میڈیا کی نظر آتی ہے، اور اسی طریقے سے بہت ساری بائسنس ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے ایسٹرن میڈیا میں بھی جو کہ پرو حماس ہیں وہ بھی بہت سارے حقائق کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بہت امپورٹنٹ جو فیکٹر ہے اور بہت امپورٹنٹ اینگل جس کے حوالے سے بہت کم لوگوں نے بات کی ہے، وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے جب بھی کوئی کانفلکٹ کی سچویشن پیدا ہوتی ہے دنیا میں، عالمی منظر عامہ پہ ایسی کانفلکٹ کی سچویشن سامنے آتی ہے، تو کس طریقے سے جو گلوبل ڈیفنس کی کمپنیز ہیں، جو کانٹریکٹرز ہیں، بڑی بڑی کمپنیز، وہ اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ اور اس حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ کمپنیز اس میں فائدہ اٹھا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کمپنیز ہی نہیں بلکہ ان کے جو کرتا دھرتا ایک طریقے سے ڈائریکٹلی نہیں، انڈائریکٹلی آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے بغیر ان کانٹریکٹرز کے کاروبار نہیں چلتے۔ وہ ڈیفینیٹلی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایوانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور چاہے پاکستان کے ایوان ہوں یا کسی اور ملک کے۔ لیکن اس موضوع میں ہمیشہ میں آپ کو باور کرانا چاہوں گا، اور شروع سے باور کرنا چاہوں گا کہ اس میں جو گلوبل پاورز ہیں، جیسے کہ سپر پاور اس وقت امریکہ ہے، یا پھر اس کے بعد چائنا یا رشیا، یہ تین ایسے ملک ہیں جو کہ اس لائن کے اندر ہیں۔ پھر اسی طریقے سے یورپین کنٹریز میں سے بہت امپورٹنٹ ایسے کنٹریز ہیں جیسے کہ یو کے ہو گیا، یا جرمنی ہو گیا، فرانس ہو گیا۔ یہ وہ ملک ہیں جن کے ڈیفنس سیکٹر کے اندر بہت بڑی بڑی انویسٹمنٹس ہیں، اور انہوں نے اپنے جو بزنسز ہیں ان کے ماڈل کا حصہ ہے ڈیفنس ایکسپینڈیچرز، کہ کس طریقے سے انہوں نے جو ڈیفنس کے کمپنیز یا بڑی بڑی جو کمپنیز بنائی ہوئی ہیں ان کو کس طریقے سے چلانا ہے۔ تو یہ ایک ایسا فیکٹر ہے، اگر اس کی ہم بات نہ کریں تو یہ پوری گیم سمجھ نہیں آتی کہ عالمی منظر نامہ پر کس طریقے سے یہ معاملات، جو جنگوں کے معاملات ہیں، وہ امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور کس طریقے سے ان کے پیچھے جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو کہ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کیا سٹیکس ہیں۔ میرے پاس کچھ اعداد و شمار ہیں، کچھ فیکٹس جو میں نے اکٹھے کیے ہیں جو کہ صرف اسی مہینے سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس کی مدد سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے جو ڈیفنس کی بڑے بڑے کانٹریکٹرز جو کمپنیز ہیں، ان کے شیئرز وہ ایک دم حماس کے جو اٹیک ہے اسرائیل، اور پھر اس کے بعد پیدا ہونے والے جو صورتحال ہے جس کو لگ بھگ تقریباً 2 ہفتے ہو گئے ہیں، اس کے بعد کس طریقے سے ان کے شیئرز ایک دم بوسٹ کیے ہیں، اور اس کے اندر کون کون سے ایسے لوگ ہیں جو فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ان کے کیا سٹیکس ہیں، ان کا کیا گٹ چھوڑ ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان میں لاک ہیڈ مارٹن جو کہ امریکہ میں ورجینیا بیسڈ کمپنی ہے، اور یہ وہ کمپنی ہے جو کہ جو دنیا میں سب سے بیسٹ ایروناٹکس یا پھر ایروسپیس کے جو اکوپمنٹ ہیں ان کی تعمیر کرتی ہے، اس کو بناتی ہے، جیسے کہ F-16 یا اس طریقے کے جو اور تنصیبات ہیں، یا اس قسم کے اور جو آلات ہیں، اور ان کا جو نیٹ ایسٹ تو نہیں کہوں گا میں، ان کے ریونیو کی بات کروں گا، کیونکہ نیٹ ایسٹس جو ہیں وہ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، اور ریونیو بھی اوپر نیچے ہوتے ہیں۔ لیکن اس وقت ان کے جو ریونیوز ہیں وہ تقریباً $65 بلین کے قریب ہیں سالانہ۔ اور اسی طریقے سے جو دوسری کمپنی ہے جس کی میں بات کرنا چاہوں گا، وہ کمپنی بھی امریکہ بیسڈ ہے، اور ورجینیا میں ہی ان کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے، اور اس کا نام ہے نارتھراپ گرومن۔ یہ کمپنی بھی اس حوالے سے بہت اہم کمپنی مانی جاتی ہے کہ ان کی بھی جو ایروسپیس اور ایروناٹکس کے اندر جو ایکسپرٹیز ہیں، اور جس قسم کے یہ اسلحہ تیار کرتے ہیں جس میں میزائل بھی آتے ہیں، اور اسی طریقے سے ریڈار سسٹمز وغیرہ، اور میں ان کی ایک باقاعدہ لسٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ایکچولی کس قسم کے یہ اکوپمنٹ اور کس قسم کی ان کی ایکسپرٹیز ہیں یہ جو بناتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے بہت سی کمپنیز ایسی ہیں جو کہ اسپیس کے حوالے سے ٹیکنالوجی بھی ڈیولپ کرتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے تیسری جو کمپنی ہے وہ RTX کارپوریشن ہے، آرلنگٹن میں
ان کا ہیڈ کوارٹر ہے آرلنگٹن ورجینیا میں، جو کہ پینٹاگون کے پاس کا علاقہ ہے، اور یہ بھی اسی طریقے سے ایک بہت بڑی کمپنی ہے جن کے اس وقت جو ریونیوز ہیں وہ 67.07 بلین ڈالرز کے قریب ہیں، اور ان کی جو امپلائیز کی تعداد ہے آپ سوچیں گے تو حیران رہ جائیں گے، 1,82,000 کے قریب ان کے امپلائیز ہیں جو کہ کام کرتے ہیں ان کی اس کمپنی کے اندر، اور بڑی ہسٹورک کمپنی بھی ہے جس کا قیام دوسری جنگ عظیم، پہلی جنگ عظیم کے بعد اور دوسری جنگ عظیم سے پہلے آیا، اور اس وقت سے یہ کام کری۔ تیسری کمپنی برٹش بیس کمپنی ہے جس کا نام ہے BAE سسٹمز، اور ان کے جو اس وقت ریونیوز ہیں وہ 21.58 بلین برٹش پاؤنڈز ہیں۔ یہ ریونیوز سالانہ ریونیوز کی بات کر رہا ہوں، اور اسی طریقے سے جو اس کے ایسٹس ہیں وہ تقریباً 31 بلین سے اوپر کے ہیں۔ ان کا ہیڈ کوارٹر لنڈن میں ہے، اور یہ ہیریئر ٹائپ کے جو لڑاکا جیٹ ہیں وہ بناتے ہیں، لیکن یہ ساری تفصیلات میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وہ کمپنیز ہیں اس وقت جن کے شیئرز اس وقت مارکیٹ کے اندر، جو اسٹاک مارکیٹ ہے اس میں ایک بوم آیا ہوا ہے، اور جو شیئرز میں آپ اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ جیسے کہ لاک ہیڈ مارٹن کے شیئرز نظر آ رہے ہیں اس وقت، اور اس کے جو شیئرز ہیں اس وقت وہ اگر میں پچھلے ایک مہینے کی بات کروں تو گزشتہ ایک مہینے کے حوالے سے آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہیں۔ اس وقت ان کے شیئر کی پرائس جو چل رہی ہے وہ تقریباً 442.89 $US پر شیئر ہے، جو کہ ایک اچھی خاصی رقم بنتی ہے۔ لیکن اسی طریقے سے اگر آپ یہ جو ٹائم لائن نظر آ رہی ہے جو کہ 15 یا 16 سپٹمبر سے لے کے اور 16 اکتوبر کے درمیان، تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ کس طریقے سے سپٹمبر میں ان کے شیئرز نیچے جاتے رہے، جو کہ ایک ٹائم پر آپ کو 400 سے بھی نیچے، یعنی کہ 300 سمتھنگ ڈالر، 390 اور سمتھنگ اس کے ارد گرد آپ کو، یا 395 کے ارد گرد آپ کو یہ نظر آئیں گے۔ لیکن یہ جو گزشتہ 2 ہفتے گزرے ہیں، خصوصاً 9 اکتوبر کے بعد، اس کے بعد آپ ان کے شیئرز کو دیکھیں تو کس طریقے سے اس میں جمپ آیا ہے، اور یہ ایک دم 443 $443 کی اس وقت یہ ہور کر رہا ہے یہ فگر۔ اسی طریقے سے نارتھروپ گرومن کارپوریشن، جو کہ اس والے سے بہت امپورٹنٹ ہے، جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بھی ایروناٹکس اور ڈیفنس کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے، تو ان کے اگر آپ شیئر دیکھیں تو 440 سپٹمبر یا مڈ سپٹمبر میں 440 کے قریب ان کا شیئر تھا، اور اس وقت آپ کو کرنٹ جو شیئر ہے ان کا وہ نظر آ رہا ہے 489.07۔ یہ ایک اچھا خاصا جمپ ہے، کہاں 440 اور کہاں تقریباً $50 کا جمپ صرف ایک سے 2 ہفتے کے درمیان جو ہے، خصوصاً 9 سے لے کے اور 16 کے درمیان کا جو ٹائم ہے اس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ وہ ٹائم ہے جس میں یہ غزہ اور ویسٹ بینک کے اندر جو کارروائیاں ہوئی ہیں اور جو حماس کا حملہ تھا اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کے نتیجے میں ہے۔ اسی طریقے سے اگر RTX کارپوریشن کی بات کروں، اگر آپ کے سامنے یہ RTX کا بھی نظر آ رہا ہے اس وقت، اور ان کے بھی شیئرز جو کہ اکتوبر کے شروع میں کہیں تقریباً $69 فی شیئر تھا، اس وقت وہ بھی 73 یا $74 پر اس وقت موجود ہے۔ اور نارملی اگر ہم اس کمپنی، چونکہ یہ کمپنی ریسنٹلی اس نے مرجر کیا ہے، بلکہ یہ کمپنی بکی ہے، اور کسی اور اس کا نام پہلے RTX نہیں ہوتا تھا، اس کا نام کچھ اور ہوتا تھا، آئی تھنک ریتون سم تھنگ کر کے اس کا کوئی نام تھا۔ تو یہ 2020 کے بعد یہ کمپنی اس کو ری نیم کیا گیا ہے، اور اس کے بعد سے اس کی شیئر جو ہیں وہ اتنے زیادہ ان کا جو ریونیو ہے وہ اتنا زیادہ اچھا نہیں رہا، لیکن اچانک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپٹمبر اور اکتوبر، اور خصوصاً
اکتوبر کی جو 9 تاریخ ہے اس کے بعد سے جو ان کے شیئر ہیں وہ اس کے اندر ایک دم بوم نظر آیا ہے، جو کہ آپ اگر کاؤنٹ کریں تو آئی تھنک کہ 8 سے 10 دنوں کے درمیان لگ بھگ $6 کا ان کی کمپنی کے اندر بھی اضافہ ہوا ہے. اور چوتھی جو کمپنی ہے وہ BAI سسٹم ہے، جس کی جو شیئر ہیں وہ بھی آپ 1 مہینے کی پروگریس اگر آپ دیکھیں، اور 9 تاریخ کے بعد خصوصاً جو ان کا شیئر ہے جو کہ عموماً 970-980 کے درمیان پاؤنڈز کے درمیان تھا، اب وہ اس وقت 1078 پاؤنڈ کی حد کو کراس کر رہا ہے. یہ صرف تقریباً 8 سے 10 دن کی بات ہے جس دوران یہ حماس کا اٹیک ہوا اور اسرائیل نے جس طریقے سے کاروائیاں سٹارٹ کی ہیں غزہ میں اور ویسٹ بینک کے اندر. تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے یہ ساری ایک گیم جو شیئرز کی ہے، اور خصوصاً ڈیفنس کی جو کمپنیز ہیں، کانٹریکٹرز ہیں، ان کے شیئرز کس طریقے سے بوم کیے ہیں. نارملی اگر ہم جنرل بات کریں تو ان کے شیئرز، ان کمپنیز کے شیئرز جو ہیں وہ بہت سیزنل ہوتے ہیں. جب کبھی آپ کو اس قسم کا واقعہ دنیا میں کوئی اس قسم کا عالمی منظرنامہ پہ کوئی ایسی بڑی کارروائی نظر آتی ہے جس کے اندر کانفلکٹ کی سچویشن بنی ہے، یا پھر کسی بڑی کمپنی نے، کسی بہت بڑے انویسٹر نے ان کی مصنوعات میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے، تو پھر ان کے شیئرز اوپر قیمتوں میں اضافہ نظر آئے گا. لیکن نارملی ان کے جو شیئرز ہیں وہ اس میں اتنا زیادہ اضافہ نظر نہیں آتا. لیکن یہ ان کا ایک بہت بڑا سیزن چل رہا ہے اس وقت، اور یہ سیزن ہم نے اس وقت بھی دیکھا تھا، اور کچھ اس حوالے سے فگر میں آگے جا کے کوٹ بھی کروں گا جب میں بات کروں گا کہ اس پورے نیکسس، اس پورے کھیل کے اندر کن کن لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے اور جو اس سے بینیفٹ جن کو ملتا ہے. اور یہ بات اس لیے بھی امپورٹنٹ ہوگی جب میں یہ ڈسکس کروں گا آگے چل کے کہ کیوں فلسطین جیسے مسئلے آج تک حل نہیں ہو سکے. اور اسی لحاظ سے آپ دوسرے بھی اگر آپ کانفلکٹس کو دیکھیں تو کیوں یہ جو کانفلکٹس ہیں، اس طرح کے جو ٹیریٹوریل کانفلکٹس ہیں، وہ لانگ سٹینڈنگ چل رہے ہیں، اور ان کمپنیوں کے کیا انٹرسٹ ہوتے ہیں، اور ان کمپنیوں کے جو انٹرسٹ ہیں، ان کے جو مفادات ہیں، ان کو کون آگے بڑھاتا ہے، ان کو کون تحفظ دیتا ہے، اور اس کے بدلے میں ان لوگوں کو کیا ملتا ہے. تو یہ ایک اور اسکرین ہے جو کہ میں نے وال اسٹریٹ جرنل سے لی ہے، اور ان کی ایک سٹوری ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ US ڈیفنس اسٹاک سرج نیئرلی $30 بلین آفٹر حماس اٹیک. تقریباً یہ کل کی خبر ہے، $30 بلین کے جو شیئرز ہیں اس اتنی قیمت کے شیئرز جو ہیں وہ بڑھے ہیں، جو کہ ایک انپریسیڈنٹڈ ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ڈونٹ کاؤنٹ آن اٹ لاسٹنگ اینالسٹ، یعنی کہ یہ وہی بات جو میں نے پہلے کہی کہ یہ ٹائم بینگ اضافہ ہوتا ہے، لیکن اس ٹائم بینگ آپ کہہ لیں کہ یہ چھکا ہوتا ہے جس کے اندر کمپنیز بھی بہت، جو ڈیفینس کی کمپنیز ہیں، اپنا سارا جو اخراجات ہیں وہ نکالتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ یہ بہتی گنگا ہوتی ہے. اور سمجھ لیں کہ مانسون کا سیزن آتا ہے، اور جب بارشیں ہوتی ہیں تو واہ ہو جاتی ہے، اور جب بارشیں نہ ہوں باقی سیزن میں تو پھر وہ جو مانسون کا جو پانی ہے جو کھڑا ہوتا ہے یا جو سٹور کرتے ہیں، پھر وہی اس سے گزارا کرنا پڑتا ہے. تو ان کی اس وقت واہ چل رہی ہے، ان کی گنگا بہہ رہی ہے، اور اس گنگا میں جس کا دل کر رہا ہے وہ ہاتھ دھو رہا ہے. اور یہ دیکھ لیں اس وقت جو سب سے زیادہ اضافہ جو اس سارے بزنس کے اندر فائدہ ہوا ہے وہ نارتھراپ گرومن کی کمپنی کو ہوا ہے، جن کے شیئر آپ ٹاپ پر دیکھ رہے ہیں ان کے چارٹ کے اوپر، جس کے اندر 15% سے زیادہ یا 15.25% سے زیادہ کا اضافہ ہوا. اسی طریقے سے ایک اور کمپنی ہے جس کا میں نے آپ سے کچھ شیئرز، ان کی جو فگرز ہیں وہ شیئر نہیں کیے، وہ جنرل ڈائنامکس کے ہیں، وہ بھی اس طرح کی ایک کمپنی ہے، لیکن اس کا اسکیل اتنا بڑا نہیں ہے. لیکن انٹرسٹنگلی ان کے شیئرز بھی بہت زیادہ اس وقت اوپر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور لاک ہیڈ مارٹن آپ دیکھ لیں، وہ بھی اس وقت ان کے شیئرز کے اندر 8 سے 10% تک کا اضافہ ہوا ہے. یہ دونوں کمپنیز 10 یا 10.25% تک کا اضافہ ان کے شیئرز میں دیکھا گیا ہے. اور L3 ہیرس بھی ایک کمپنی ہے، RTX نیچے دی ہوئی ہے، ان کے شیئرز میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ٹائم پر یہ اضافہ تقریباً 6% تک گیا، اور ابھی وہ 5% تک
یہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. 9 تاریخ سے لے کر 16 اکتوبر کی میں بات کر رہا ہوں. یہ صرف آپ دیکھ لیں کہ ایک ہفتے 7 دن بنتے ہیں، اور 7 دن کے اندر کتنا اضافہ اور کمائی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ایک ہفتے کے اندر تقریباً 30 بلین ڈالر، 30 ارب ڈالر. ہمارے پاکستان کا قرضہ جو ہے شاید وہ سارا کا سارا اتر جائے اس سے، یا بہت حد تک اتر جائے. ہمارا جو بجٹ ہوتا ہے یہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے سالانہ بجٹ سے. تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا ہمارا تو ملک، آپ کو پتہ ہے کہ 5 سال کے لیے ہمیں 7.5 بلین کا IMF قرضہ دیتا تو ہماری 5 سال کی حکومت چل جاتی ہے. تو یہ 7 دن کے اندر انہوں نے 30 ارب ڈالر کے جو شیئرز ہیں وہ اس میں اضافہ ہوا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ کتنی کمائی انہوں نے صرف 7 دنوں کے اندر کر لی ہے. اور ابھی کوئی نہیں جانتا کہ یہ کتنے دنوں تک چلے گا. اور میں بھول گیا تھا تو میں آپ کے سامنے یہ بھی ڈائنامکس، جو جنرل ڈائنامکس ہے ان کی بھی بات کرتا چلوں کہ ان کی جو کمپنی ہے وہ الیکٹرک بوٹس اور کینیڈائر اور اس طرح کے گلف اسٹریم اور اسٹرائکرز، M1 ایبرامز اور اس طرح کی جو ٹیکنالوجیز ہیں، فائٹنگ وہیکلز ہیں، گائیڈڈ میزائل سسٹمز ہیں، وہ بناتی ہے. اور اس کا جو ریونیو ہے سالانہ وہ بھی کم نہیں ہے، وہ بھی 39 بلین US ڈالرز کا ہے. اور باقی اگر جو کمپنیز جن کی میں پہلے بات نہیں کر سکا تو لاکہیڈ مارٹن کے حوالے سے تو میں نے سرسری سے بتا دیا تھا کہ کیا چیزیں وہ بناتے ہیں. وہ بیسکلی جو فائٹر جیٹس ہیں یا پھر اس طرح کی جو ٹیکنالوجیز ہیں وہ بناتے ہیں. اسی طریقے سے جو ایئر انڈسٹری ہے اس کے اندر بھی کچھ چیزیں یہ ایک کمپنی بناتی ہے. پھر اسی طریقے سے RTX جو ہے وہ ایئر کرافٹس بناتی ہے، ایئر کرافٹس کے انجن بناتی ہے، ایویونکس بناتی ہے، ایرو اسٹرکچرز بناتی ہے، سائبر سیکیورٹی کا سسٹم ہے وہ بھی یہ بناتی ہے. اور میرے خیال میں تقریباً ساری جو کمپنیز جن کا میں نے ذکر کیا ہے ان کا اب ایک نیا جو ایونیو یہی ہے کہ سائبر سیکیورٹی کے جو سسٹمز ہیں جس کے اندر سرویلنس کا سسٹم بھی آ جاتا ہے. سرویلنس کی ٹیکنالوجی جو یہ کمپنیز بناتی ہیں سرویلنس کی، اس کے اندر ڈرونز وغیرہ کی ٹیکنالوجی ہے، اور گائیڈڈ میزائل ہیں، اور ایئر ڈیفنس سسٹم ہیں، سیٹلائٹ سسٹمز ہیں، یہ ساری یہ کمپنیز بناتی ہیں. تو یہ RTX کی پروفائل ہے. نارتھامپٹن کی بات کروں تو نیوکلیئر ویپن جیسے جو ٹیکنالوجی ہے وہ بناتی ہے. اسی طریقے سے اسٹیلتھ جو اسٹریٹجک بامبرز ہیں، اور اسی طریقے سے B-2 اسپرٹ، اس طرح کی جو ویپنز ہیں وہ یہ لوگ بناتے ہیں. اور بہت سینسٹیو قسم کی جو ٹیلیسکوپس ہوتی ہیں جو کہ ایروسپیس کے اندر آپ کو ضرورت پڑتی ہیں، جیسے کہ جیمز ویب اسپیس ہے، اس کی جو ٹیلیسکوپ ہے وہ انہوں نے بنائی ہے. اور اسپیس لانچ سسٹم، جس سے جو اسپیس پیڈز ہوتے ہیں، لانچنگ پیڈز، وہ سسٹمز بھی یہ کمپنی نارتھراپ گرومن کمپنی یہ بناتی ہے. اور انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل سسٹم بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے. اور BAE سسٹم کی اگر ہم بات کریں، BAE سسٹمز، تو ان کی جو پروفائل ہے اس کے اندر بھی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہیریئر جیسے لڑاکا طیارے، ہاکر، سیڈلی، یہ تصویریں بھی آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے. اور پھر اسی طریقے سے برٹش ایئر کرافٹ کارپوریشن اور کنکارڈے اور سپر میرین جو ہے وہ بھی جو ہے وہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے. اسی طریقے سے یارو شپ بلڈرز، رائل نیوی بہت بڑی گیم ہے، اس کے بھی جتنے بھی اکوپمنٹ ہے وہ یہ لوگ بناتے ہیں. فیئر فیلڈ شپ بلڈنگ اینڈ انجینئرنگ کمپنی، یہ بھی ان کی سبسیڈری ہے. اور اسی طریقے سے بیٹل کروزرز اور وکرز اینڈ سب میرینز، یہ ان کی پروفائل ہے. اب آتے ہیں اس طرف جس میں میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ کون کون لوگ ہیں جو اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتے ہیں